السلام علیکم، میں سمیر شعیب۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ تمام لوگ خیریت سے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے حوالے سے، ایک امپورٹنٹ فیکٹ کے حوالے سے جو ہر ای کامرس سیلر کو فیس کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ایس سی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ کام کر رہا ہو، یا ایون اپنی فیس بک پہ کام کر رہا ہو، یا انسٹا پہ سیل کر رہا ہو۔ تو کیونکہ ٹریڈیشنل جو ہمارا سیلنگ وے ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس چیز کا اس طرح سے سامنا نہیں کرتے، لیکن آن لائن سیلنگ میں آپ کے لیے یہ ایک کافی مشکل سا پوائنٹ بن جاتا ہے، جس میں کافی زیادہ آپ کو پرابلمس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اس کی وجہ سے، اور کافی زیادہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ کی شاپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز کی وجہ سے۔ تو اب ہم بات کریں گے ریویوز کے حوالے سے۔ ریویوز جو ہیں وہ ای کامرس کا ایک بہت ہی زیادہ اہم پارٹ ہیں، اور ریویوز کے بغیر کوئی بھی ای کامرس کی شاپ جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ ریویوز ہمارے شاپ کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ ہماری آگے سیل کے لیے بہت زیادہ بہت کام آتے ہیں، لیکن اگر تو آپ کو 1 اسٹار ریویو یا نیگیٹو ریویو مل جائے کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ بہت مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک 1 اسٹار ریویو جو ہے وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 15-20 5 اسٹار ریویوز چاہیے ہوتے ہیں، تب بھی جا کے مکمل طور پہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک اس کا بہت اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اب نیگیٹو ریویوز سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی بہت اچھی پروڈکٹ ہے، آپ کی بہت اچھی سروس ہے، کسی طرح سے کوئی جھول نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نیگیٹو ریویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر جو ہے وہ برائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برائی ہے، اور برائی کے ساتھ اچھائی۔ تو جہاں ای کامرس میں آپ بہت ساری چیزوں سے آپ کو آسانی ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ چیزوں سے آپ کے لیے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ریویوز کے حوالے سے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب مجھے فرسٹ ٹائم 1 اسٹار کا سامنا کرنا پڑا تو میری حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، اور اس وقت کیا میری فیلنگ تھی، کیا کیا تھا میں نے، یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں کہ کس طرح سے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کس طرح سے پھر میں نے اس کو کور اپ کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے تو کوئی پیڈ کورس کیا نہیں، اور بس یوٹیوب کے تھرو سیکھا، اور سمجھتے ہی میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا، کرتے ہی ایکسپیرینس حاصل کیا، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آگے کھڑی ہوتی تھی تو میں پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کرتی تھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، مختلف گروپس میں، مختلف لوگوں سے، چاہے دیسی ہوں چاہے وہ فارنرز ہوں، ان سے میں ان کو میں جو ہے وہ کھنگالنا شروع کر دیتی تھی کہ بھئی اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ جب میرے سامنے پہلی دفعہ
مجھے 1 اسٹار ملا، اور وہ شروع کی بات تھی، یعنی کہ اسٹارٹنگ ہی کی بات تھی کہ کوئی میرے 7-8 آڈرز آئے ہوں گے، اس میں سے مجھے ایک آڈر کا جو ہے وہ ریویو ملا 5 اسٹار، اور میں بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے 5 اسٹار ریویو بھی مل گیا، اور میری کوئی 6-7-8 میرے خیال سے اس وقت آڈرز ہوئے تھے. تو اس کے کوئی دوسرے تیسرے دن کی بات ہوگی کہ ایک بائر تھی میری، جس کا مجھے میسج آیا کہ مجھے پروڈکٹ جو ہے وہ اب تک ڈیلیور نہیں ہوئی ہے، اور اب میں تو اس کو ڈسپیچ کر چکی تھی. تو اب میں نے پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کیریئر سے پتہ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہوں. تو جو یو ایس پی ایس کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ یو ایس پی ایس کی جب ہم کوئی بھی جب ہم جو ہماری جو ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے وہ ہم پورا بتا دیتا ہے کہ کب کہاں سے نکلا، کہاں پہ پہنچا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈے بائی ڈے کا جو بھی پورا ٹریکنگ ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو میں نے اس کا پورا جو ہے اس کا کاپی کیا لنک، اور اس کو سینڈ کر دیا کہ نہیں، انہوں نے تو آپ کو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے جو ہے وہ ڈیلیور کر دی ہے، آپ پلیز چیک کریں، اپنے نیبرز میں بھی چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ نیبرز میں چلی گئی ہو یا کسی نے آپ کی فیملی میں سے اٹھا لی ہو. ادروائز اگر کچھ بھی ایسا نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں کہ میں دوبارہ جو ہے وہ یو ایس پی ایس کو سے پوچھوں گی، اور آپ خود بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میں نے اس کو یو ایس پی ایس کا جو ہے لوکل نمبر تھا اس کے ایریا کا، وہ اس کو دے دیا. اب یو ایس پی ایس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ تو باقاعدہ پکچر کھینچتے ہیں، جب وہ ڈراپ کرتے ہیں باکس تو وہ باقاعدہ پکچر کھینچ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی مطلب کیمرے میں بھی آ جائے گا، پکچر میں بھی آ جائے گا، تو کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ نہیں جی آپ اگلا ڈینائی کر پائے. جب میں نے اس کو یہ سب بھیجا تو شام کو مجھے اس کا میسیج دوبارہ آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہاں وہ مجھے مل گیا تھا، وہ میں نے دیکھا صبح میں تو وہ ڈور پہ تھا. تو میں خوش ہو گئی، میں نے کہا چلو مل گیا اس کو، اور بس پھر میں نے تھینک یو وغیرہ کیا. رات کو، یعنی کہ کیونکہ یو ایس کا آڈر تھا، تو رات کو میری عادت ہے کہ میں اپنی جو لسٹنگز وغیرہ پہ کام میں رات میں کرتی ہوں. تو کوئی تقریباً 1:30-2 بجے کی بات ہوگی کہ میرے پاس مجھے اچانک سے اس کا 1 اسٹار ملا. صرف 1 اسٹار تھا، کوئی ٹیکسٹ نہیں تھا، کوئی اس پہ ورڈنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. نہ اس نے مجھے جیسے اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ مجھے پروڈکٹ نہیں ملی ہے، اس طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بری ہے یا کچھ ہے یا ڈیمیج ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں. اس نے صرف اسٹریٹ اوے مجھے 1 اسٹار دیا. اور جب اس کا 1 اسٹار آیا تو میں تو ہل گئی بالکل، کیونکہ فرسٹ ٹائم میرا سب کچھ ہو رہا تھا اور سامنا تھا میرا ان تمام چیزوں کا. تو میں تو بہت ہی خوفزدہ بھی ہو گئی اور پریشان بھی ہو گئی. میں نے فوراً ہی اس کو میسیج کیا، میں نے کہا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے پروڈکٹ میں تو آپ مجھے بتائیں، تو میں آپ کو جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو سیٹسفائی کروں. پر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں بہت پریشان ہوئی، میں تو بیٹھ ہی گئی بالکل. ٹینشن مجھے سب سے زیادہ اس بات کی تھی، ایک تو میرا 2-3 دن پہلے 5 اسٹار آیا تھا تو میں بڑی خوش ہو گئی تھی، اور میری شاپ جو ہے وہ ایک سچ سی گئی ہے. اور جب یہ آیا 1 اسٹار تو میں تو بڑی پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ تب اب میں کیا کروں، اور مجھے ٹینشن یہ تھی کہ اب یہ جو 1 اسٹار ہے یہ تو مطلب ایک کلنک کا ٹیکہ لگ گیا، تو اب تو کوئی مجھ سے بائی ہی نہیں کرے گا. نیا نیا ہوتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے نا کہ نیو سیلر ہیں آپ، پہلی دفعہ آپ کام کر رہے ہیں، پہلی دفعہ پہلی شاپ آپ نے کھولی ہے ایچ سی کے اوپر.
تو میں بڑی جو ہے وہ پریشان، بالکل پریشان حال میں بیٹھی رہی. پھر میں نے صبح اس کو پھر میسج کیا کہ مطلب آپ مجھے کائنڈلی بتائیں، کیونکہ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی آپ مجھ سے چاہتی ہیں میں آپ کو ریسنڈ کر دوں گی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے پروڈکٹ میں. اچھا میں پروڈکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا شور تھی، کیونکہ ہم تو کیو سی بھی کر کے سیل کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. اور ٹوٹنے والی پروڈکٹ نہیں تھی، تو وہ کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہوگا. مجھے یہ تھا کہ بھائی ایٹ لیسٹ ریموو تو کر دے نا، نہ دے وہ 4 اسٹار 5 اسٹار، لیکن ایٹ لیسٹ ریموو بھی کر دے. تو میری یہ جو مصیبت آئی ہے شاپ میں، اس سے تو پہلے وہ تھا کہ جب بالکل ہی کوئی اسٹار نہیں تھے، نیو شاپ تھی، تو وہ زیادہ بہتر لگ رہی تھی. لیکن یہ جو 1 اسٹار آیا ہے یہ تو کہیں زیادہ برا لگ رہا ہے. اور میں بڑی ٹینشن میں آ گئی، اور ٹینشن مجھے سب سے زیادہ اس بات کی تھی کہ شاید مجھ پہ سیل نہیں آئیں گی اب. ٹھیک ہے، اب میرے پاس کوئی سیل نہیں آئے گی، کوئی مجھ سے بائی نہیں کرے گا کیونکہ 1 اسٹار آ گیا. لیکن یہ ٹینشن میری دور ہو گئی جب اگلے ہی دن شام کو میرے پاس دوبارہ ایک آڈر آ گیا. تو جا کے مجھے سکون ہوا کہ نہیں، 1 اسٹار بھلے ہی آئے گا، آڈرز آ جاتے ہیں. آپ کی سی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی پروڈکٹ اچھی ہونی چاہیے، لیکن آڈرز آ جاتے ہیں. اور میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اس 1 اسٹار کے جو ایک گڑھا پڑ گیا تھا، اس میں جو مطلب کھڈے پڑ گئے تھے نا، تو اس کو پر کرنے میں مجھے تقریباً 25 سے 30 جو ہے وہ لگے ہوں گے 5 اسٹار. ٹھیک ہے، اگر اس میں کچھ 4 اسٹار بھی آئے اور کچھ 5 اسٹار بھی آئے، لیکن جو 5 اسٹار کی تعداد کم از کم میرے خیال ہے 25-30 ہوگی، تو جا کے جو وہ کھڈے تھے اسٹارز کے جو نے ڈال دیے تھے وہ بھرے ہیں. اور پھر جا کے میری کوئی 4.7 to 4.8 بنی ہے رینکنگ. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جو 1 اسٹار ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ تکلیف دہ بن جاتا ہے. اچھا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اس بندی کو تھوڑا سا جا کے پیچھے سے گنگالا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کی کوئی پہلے شاپ تھی اور وہ شاپ کلوز تھی. اب وہ شاپ کیوں کلوز تھی اس کی ریزن ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کلوز کی ہو سکتا ہے کہ سسپینڈڈ ہو، کیونکہ ویسی بات ہے جو سسپینڈڈ بھی جو شاپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایچ سی کا کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا آتا کہ دس شاپ از سسپینڈڈ بائی ایچ سی، ایسے کوئی کہانی نہیں ہوتی. تو سم ٹائمس میں نے دیکھا جب ہم کمیونٹی کے اندر بھی تھوڑا جب بات چیت ہونے لگی ہے، تو میں نے لوگوں کو محسوس کیا کہ کچھ سیلرز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے. وہ جا کے ایویں لوگوں کو نا 1 اسٹار دے کے ان کو کچھ مزہ آتا ہے، ان کو کوئی تسکین ملتی ہے، مطلب کوئی سینس ہو. کیونکہ دیکھو اگر اس کو نارملی جو اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ ماشاءاللہ میرے پاس چل پڑا سیلز کا، اور سارا چیزیں لائن اپ ہو گئی، مجھے بھی سمجھ آ گئی. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ جب کسی کو ریفنڈ چاہیے ہوتا ہے نا، یا ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے، یا ریسینڈ چاہیے ہوتی ہے کوئی پروڈکٹ، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ایسے 1 اسٹار دینے والے کے دماغ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. وہ آپ کو اگر اس کو آپ سے کچھ واپس نہیں چاہیے، یا کیونکہ ای کامرس میں آپ کے پاس آرام سے بائر کے پاس بڑے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. تو وہ اگر نہیں کر رہا ہے اور آپ اس سے 1 اسٹار دے رہے ہو، اور اس میں لکھ بھی کچھ نہیں رہا، چلو مطلب اگر اس کو کوئی چیز کسی کی بہت ہی بری لگی ہو تو لکھے تو نا، کچھ لکھتے ہیں کچھ لوگوں کے آپ دیکھو کہ
اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ یوں تھا وہ تھا. عموماً یہ جو ڈراپ شپنگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے آپ ریویوز اگر جا کے دیکھو گے نا تو اس میں بڑی جو ہے وہ نگیٹو مطلب سارا کچھ لکھتے ہیں وہ اللہ بلا جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کچھ لکھ نہیں رہا اور پیسے بھی نہیں مانگ رہا, نہ چیز مانگ رہا ہے, نہ کچھ کر رہا ہے, تو اور کوئی اس کا پرابلم بھی نہیں ہوئی, آپ کو چیز اپنے ٹائملی وے میں مل گئی ہے, بالکل ان ٹائم مل گئی, بلکہ اس کو جو پروڈکٹ تھی وہ بیفور جو میری جو میں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اس سے پہلے مل چکی تھی. تو پھر مطلب کوئی سینس کسی بھی طرح سے نہیں تھی. تو لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو کچھ ہوتی ہوگی, سیٹسفیکشن ملتی ہوگی, تو اس طرح کی چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ یہ اٹ از پارٹ آف دس بزنس, اور اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. بس اپنی SEO کے اوپر اور اپنی پروڈکٹ کے اوپر, اپنی ڈسکرپشن کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے بائرز ملیں گے. اتنے سم بائرز تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر جنرلی بھی پرابلم ہو جائے, کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے, کبھی شپنگ میں پرابلم آ جاتی ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بائر تھا جس میں میرا تو خیر پرابلم نہیں تھا, لیکن یہ کہ لاسٹ ایئر آپ لوگوں کو یاد ہوگا بگننگ تھی 2022 کی یا اینڈ تھا, تو وہ آ گیا تھا وہاں کینیڈا میں سیلاب آ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی تھی شپنگ. تو لیکن اس بیچارے نے کافی زیادہ ویٹ کیا, کافی زیادہ مطلب اس کو ویٹ کرنا پڑ گیا, تقریباً 2-2.5 مہینے بعد جا کے پہنچی تھی. اس 2.5 مہینے بعد بھی وہ بیچارہ جو تھا نا, اس نے جیسے ہی اس کو ملی تو اس نے اتنا اچھا پکچر کے ساتھ ریویو دیے. تو مطلب سم ٹائمز بائرز بہت اچھے ہوتے ہیں, مطلب کوئی ان کو ایسی چیز نہیں ہوتی. اچھا کچھ بائرز, ایک تو یہ بالکل ہی یہ تو ایک بہت ہی زیادہ ورسٹ کیس تھا 1 اسٹار والا. ایک جو چیز جو مجھے اور محسوس ہوتی ہے اور میری طرح اور بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو ہم کمیونٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ کچھ بائرز کی ایک عجیب سی ذہنیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جی بہت اچھی تھی پروڈکٹ, یہ بھی اچھا تھا, وہ بھی اچھا تھا, کمفی بھی تھی, فلانی بھی تھی, ساری جتنی اس کی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ میکسیمم تعریفیں کر دیتے ہیں اور دیتے ہیں 4 اسٹار. I don't know why. مطلب جب سب کچھ اچھا تھا تو 4 اسٹار دینے کی کیا ضرورت ہے, اور سم ٹائمز وہ 3 اسٹار بھی دیتے ہیں. جب سب کچھ اچھا تھا تو 3 اسٹار اور 4 اسٹار کی کوئی سینس نہیں بنتی. 3 اسٹار آپ اس صورت میں دو کہ پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہو. جب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جب کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے تو پھر 4 اسٹار دینا, اور 3 اسٹار تو بہت ہی برا. مجھے تو بہت بری فیلنگ آتی ہے کہ اگر کوئی مجھے 3 اسٹار دے اور 4 اسٹار بھی دے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ دے ہی رہے ہو تو آپ 5 اسٹار ہی دے دو, یا تو پھر تعریف کم کروں. اور جب اتنی تعریفیں, جب کوئی مسئلہ نہیں ہے پروڈکٹ میں تو 5 اسٹار دینے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر وہ ریئلسٹک لگتا ہے. وہ ریئلسٹک اگر ایک پروڈکٹ میں ایز پر ڈسکرپشن جو بھی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے, تو اس میں 5 اسٹار دینے میں پرابلم کیا ہے. لیکن ہوتا ہے, اب ہم جو سیلرز ہوتے ہیں, ہم ان اسٹارز کی وجہ سے ہماری تو جو ہے وہ شاپ کی رینکنگ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے نا. اچھا ریویوز کے حوالے سے پھر میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ ریویوز بائی بھی کر سکتے ہیں آپ. بہت سارے طریقے ہیں بائی کرنے کے, کہ ریویوز آپ گیو اوے کر کے بھی اس کے تحت بھی بائی کر سکتے ہیں. گیو اوے دے دیں, ریویور جو ہے وہ آپ کو ریویو دے دے. جب لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کے دوسرے راستے بھی نکال لیتے ہیں. وہ کوئی سیلر کے لیے فائدہ مند سچ نہیں ہوتا سوائے ایک اسٹار کو پانے کے لیے, کیونکہ وہ خاصا اس کو کاسٹلی پڑ جاتا ہے. آپ کو بائر کو گیو اوے کرنی پڑتی ہے پوری کی پوری پروڈکٹ, اس کی شپنگ بھی دینی پڑتی ہے, سب کچھ دینا پڑتا ہے. سم ٹائمز بائر پیسے بھی مانگتے ہیں اس کے اوپر. تو
لیکن ایک طریقہ ہے جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کچھ شاپس کے اندر جہاں پہ لوگ انیسسری ان کو نگیٹو اسٹارز مل گئے ہیں، تو پھر گھبراہٹ میں کافی زیادہ سیلرز جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس جو 1 اسٹار کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، 1 اسٹار کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا برا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کھڈوں کو بھرنے میں اسٹارز کے نا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ تھی کہانی میری، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے لوگ ریویوز کے معاملوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور میں نے ہینڈل کیا اپنے کیس میں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت اچھے ریویوز ملیں گے، اور آپ اپنے ریویوز کے معاملوں کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل بھی کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، کیونکہ میں نے چینل ابھی ہی اسٹارٹ کیا ہے، تو اتنی لوگوں کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے توسط سے جو ہے وہ لوگوں کو اور بھی پتہ چلے گا. اور اگر میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو پسند آتی ہے، یا کوئی انفارمیشن میری آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تو ضرور میرے لیے بھی جو ہے وہ آپ اتنا کیجیے گا کہ میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.